بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں طاقت سے زیادہ انصاف کی قدر تھی اور سچ بولنا کمزوری نہیں بلکہ شان سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں یمن کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی مثال دور دور تک دی جاتی تھی۔ اس کا نام شاہ سلیمان تھا۔ شاہ سلیمان صرف تخت کا نہیں دلوں کا بھی بادشاہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حکومت کا اصل مقصد محل بنانا نہیں بلکہ لوگوں کی زندگی آسان بنانا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر رعایا بھوکی سوئے تو بادشاہ کا سونا حرام ہے۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ شاہی دربار لگاتا جہاں غریب، مسافر، یتیم، بیوائیں اور مجبور لوگ آتے۔ کوئی قرض میں دبا ہوتا تو اس کا قرض ادا کر دیا جاتا، کوئی بے روزگار ہوتا تو اسے کام ملتا، اور کوئی ظلم کا شکار ہوتا تو اسے انصاف دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ دل سے کہتے تھے، یہ بادشاہ نہیں اللہ کی رحمت ہے۔ ایک دن دربار میں ایک فقیر داخل ہوا۔ ظاہر میں وہ بہت کمزور، بوسیدہ کپڑوں میں لپٹا ہوا اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کا نام حامد تھا۔ جب اس کی باری آئی تو شاہ سلیمان نے شفقت سے پوچھا، اے فقیر، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ حامد نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے نہ دولت چاہیے نہ نوکری، بس ایک خواہش ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہے۔ شاہ سلیمان نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا؟ حامد بولا، اگر آپ مجھے صرف 3 دن کے لیے بادشاہ بنا دیں تو میری روح کو سکون مل جائے گا۔ پورا دربار سناٹے میں آ گیا۔ وزیر، امیر اور درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے سرگوشی کی، یہ پاگل ہے۔ کسی نے کہا، یہ سازش لگتی ہے۔ مگر شاہ سلیمان خاموش رہے۔ وہ لوگوں کے چہرے نہیں، نیتیں پڑھنے کا ہنر رکھتے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، اچھا، اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو 3 دن کے لیے تم یمن کے بادشاہ ہو۔ جیسے ہی حامد تخت پر بیٹھا، اس کے تیور بدل گئے۔ پہلا حکم، سب سے پہلے میرے لیے شاہی لباس لایا جائے، یہ پھٹے کپڑے اب نہیں پہنوں گا۔ پھر حکم آیا، درمیان دن میں دربار نہیں لگے گا، مجھے آرام چاہیے۔ دوسرے دن اس نے کہا، خزانے سے سونا نکالو، مجھے جشن منانا ہے۔ وہ انصاف نہیں کرتا تھا، وہ صرف کھاتا، سوتا اور گالیاں دیتا۔ جو لوگ فریاد لے کر آتے انہیں ڈانٹ کر نکال دیا جاتا۔ غریبوں کا وظیفہ بند، سپاہیوں کی تنخواہیں کم، اور وزیروں کی توہین عام ہو گئی۔ پورا ملک سسکنے لگا۔ وزیر اعظم ابراہیم نے آہستہ کہا، یہ فقیر نہیں، یہ آزمائش ہے۔ 3 دن پورے ہونے پر شاہ سلیمان نے نرمی سے کہا، حامد، وقت ختم ہوا، اب تخت واپس کر دو۔ مگر حامد ہنس پڑا، اب یہ تخت میرا ہے، تم جاؤ جنگل میں رہو۔ سب حیران رہ گئے، لیکن شاہ سلیمان نے تلوار نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں راضی ہوں۔ وہ اپنی بیوی جہرین اور 2 بیٹوں کریم اور رحیم کے ساتھ محل چھوڑ گئے۔ جنگل، بھوک، مزدوری، فقر، ہر دن ایک نیا امتحان تھا۔ پھر ایک دن ایک دھوکے باز تاجر مراد نے جہرین کو فریب سے اغوا کر لیا۔ اسی رات ایک بیٹا دریا میں بہہ گیا، دوسرا جنگلی جانور کے منہ میں چلا گیا۔ شاہ سلیمان اکیلے رہ گئے۔ وہ روئے مگر شکو نہیں کیا، وہ ٹوٹے مگر اللہ سے جدا نہیں ہوئے۔ برسوں بعد ایک اجنبی شہر میں قسمت نے پلٹا کھایا۔ ایک باز آ کر شاہ سلیمان کے سر پر بیٹھ گیا۔ لوگ بول اٹھے، یہ ہمارا نیا بادشاہ ہے۔ انہوں نے نیا نام رکھا، شاہ اسماعیل۔ ادھر کریم ایک شکاری کے پاس پلا، رحیم ایک ماہی گیر کے گھر بڑا ہوا۔ تینوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ آخرکار بیٹے ملے، ماں قید سے آزاد ہوئی،
مراد کو اس کے گناہوں کی سزا ملی اور حامد اپنے انجام کو پہنچا۔ شاہ سلیمان دوبارہ یمن کے بھی بادشاہ بنے اور ایک نئے ملک کے بھی۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ طاقت امتحان ہے، انعام نہیں۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، انجام ہمیشہ برا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ چاہیں تو میں